اور امریکہ کی جانب سے ایران کو کوئی رقم نہیں دی گئی، منجمد فنڈز بھی ریلیز نہیں ہوئے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا غلط معلومات فراہم کی گئی تو مذاکرات معطل کر دیے جائیں گے۔ تہران نے آگاہ کیا ہے کہ وہ بحری جہازوں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کر رہا، ایران کے کچھ ایسے فنڈز استعمال کریں گے جو ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ امریکی کسانوں سے مکئی، گندم اور دیگر اجناس خرید کر ایران بھیجی جائے گی۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں کہا کہ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا امریکی جوہری معائنہ کار بھی ایرانی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کے لیے IAEA کے ساتھ شامل ہوں گے۔ آگے بڑھیں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کے حامی کارکنان کی ہنگامہ آرائی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ اسمبلی میں آ کر نعرے لگائے گئے۔ ایوان کا ماحول اس وقت خراب ہوا جب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اپنے گارڈ عارف خٹک کو ایوان میں بلایا۔ عارف خٹک اور دیگر حامیوں نے بانی کے حق میں نعرے لگائے۔ روکنے پر اسمبلی سٹاف سے تل کلامی ہوئی، آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ کارکن سٹاف پر بھی برس پڑے، کہا ہمت کیسے ہوئی دھکا دینے کی۔ میڈیا گیلری میں بیٹھے لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا۔ ایوان میں موجود حکومتی اراکین نے بانی کے حق میں نعرے لگائے تو اپوزیشن اراکین بھی پیچھے نہ رہے۔ سہیل آفریدی کی تقریر کے دوران شدید نعرے بازی کی گئی۔ اپوزیشن خواتین نے ڈائز پر پہنچ کر نعرے لگائے۔ ہنگامہ آرائی میں فائنانس بل 2026-27 منظور کر لیا گیا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ آڈٹ رپورٹ نے ناقص انتظامی کنٹرول اور ڈیٹا سسٹم میں خامیاں بھی بے نقاب کر دی۔ مستحقین کے کروڑوں روپے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کھا گئے۔ ایک شناختی کارڈ پر 7 خواتین کو ادائیگیاں۔ گاڑیوں کے مالک اور بیرونی دورے کرنے والوں کے اہل خانہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے شکیل احمد۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں غیر مستحق افراد کی اربوں روپے کی لوٹ مار۔ وفاقی کابینہ سے منظور شدہ طریقہ کار کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کروڑوں کی غیر قانونی ادائیگیاں کی گئیں۔ 2024-25 کی آڈٹ رپورٹ میں ناقص انتظامی کنٹرول اور ڈیٹا سسٹم میں خرابیوں کے متعلق تہلکہ خیز انکشافات۔ سرکاری ملازمین اور پینشنر سمیت سینکڑوں مالدار غریبوں کا حق ڈکار گئے۔ دستاویز کے مطابق شریک حیات کے شناختی کارڈ کی تصدیق کے بغیر 25 ارب 70 کروڑ کی خلاف ضابطہ ادائیگی ہوئی۔ 6,01,850 خواتین میں رقوم کی تقسیم سے پہلے ڈیٹا کی تصدیق نہیں کی گئی۔ اسلام آباد میں 800 cc سے بڑی گاڑی کے 1719 مالکان مستحق بن کر 7 کروڑ روپے لے اڑے۔ 278 سرکاری ملازمین خود کو اسٹوڈنٹس ظاہر کر کے 25 لاکھ سے زائد ہڑپ کر گئے۔ 13,898 زائد العمر طلبہ 7 کروڑ کے وظائف اور غیر ملکی دورے کرنے والوں کے اہل خانہ 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کھا گئے۔ آڈٹ حکام نے ایک شناختی کارڈ پر 7 خواتین کو 23 کروڑ 90 لاکھ کی ادائیگی پکڑی۔ 7,020 خواتین میں 10.5 کروڑ روپے شریک حیات کا غلط نام لکھ کر تقسیم۔ یونیسیف اور WHO سے 7 ارب 46 کروڑ کے معاہدے میں آڈٹ کی شک غائب کروائی گئی۔ گاڑیوں کی نیلامی، وینڈرز کو ادائیگی اور آڈٹ فرموں کی ہائرنگ میں بھی قواعد کی کھلی خلاف ورزی ہوئی۔ ویلکم بیک۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ راولہ کوچ والوں کو کشمیری نہ ماننے والا آج تک کابینہ میں کیوں ہے؟ بلاول بھٹو نے خواجہ آصف پر لفظی تیروں کی بارش کر دی۔ جیالے چیئرمین کا قومی اسمبلی میں دھواں دار خطاب، بولے وزیر دفاع کے بیان نے کشمیر میں بھڑکتی آگ پر تیل چھڑکا اور پھر معافی مانگنے کو بھی تیار نہیں۔ ہم حکومتی بینچز پر بیٹھنے کا کیا جواز دیں؟ چند وزراء مدد کرنے کی بجائے وزیر اعظم کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اراکین کو کنٹرول کریں۔ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں امن کی ذمہ داری مولانا فضل الرحمان کو سونپنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے اور پھر پیچھا نہیں ہٹتے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے؟ اس ملک کا وزیر دفاع ایسے بات کرے۔ کوئی وزیر آج تک وزیر ہے، معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں، تو اگر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تو ہم کون سا جسٹیفیکیشن دے کہ ہم اس وزیر کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ آگ جو لگا ہوا ہے کشمیر میں، یہ ایک وہ واقعی وزیر کا بیان نہیں۔ اس آگ کو بجھانے کے بجائے ایسا ہے کہ اس آگ پہ تیل لگایا جائے، تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ حکومت کی اس بیان کی وجہ سے ان کو یہ موقع ملا، ان کو یہ راستہ ملا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے۔ ہم سب کو مولانا صاحب کو یہ سپیس دینا چاہیے، وہ احتجاج کرنے والوں سے بھی انگیج کر کے پروسیس کو ایسے کنکلوژن پہ لے کر آئے کہ بار کشمیر کے عوام کو اس طریقے سے احتجاج نہ کرنا پڑے۔ راجہ اور خواجہ آمنے سامنے قومی اسمبلی میں ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری۔ جیالے رہنما راجہ پرویز اشرف بولے خواجہ آصف نے راولہ کوٹ کے لوگوں سے متعلق غلط بات کی، انہیں کشمیری نہ ماننا کشمیریوں کی توہین ہے، ایسے الفاظ قابل قبول نہیں۔
ख्वाजा आसिफ ने कहा, उन्होंने तो कश्मीरियों की कुर्बानियों की बात की, अपने बयान पर कायम हूं। बर्थ सर्टिफिकेट से कोई कश्मीरी नहीं बन जाता। हमने कश्मीर पर दुश्मन से 5 जंगें लड़ी हैं और नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान को गालियां दी जाती हैं। ख्वाजा साहब, जब आप जैसा सीनियर पार्लियामेंटेरियन ये कहे कि रावला कोर्ट को तो मैं कश्मीरी नहीं समझता, ये बहुत बड़ी ज्यादती है कश्मीरियों के दिल आजारी। मैंने जो लिखा है शहादत के साथ सबूत के साथ लिखा है, बिल्कुल उसके ऊपर जो है कोई जो है नदामत नहीं है। कश्मीर एक बहुत ही सेंसिटिव इलाका है, उसके बारे में बात करने से पहले हमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। कश्मीरी बर्थ सर्टिफिकेट से नहीं बनता, कश्मीरी कुर्बानियों से बनता है। पाकिस्तानी शरीयत मेरे पास है, खुदा नखास्ता अगर मैं पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करूं तो मैं फिर पाकिस्तानी नहीं हूं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था, हम 1000 साल जंग लड़ने के लिए तैयार हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए। फिर कल की बात है कि हमारे नौजवान चेयरमैन ने कहा कि लवांगे सारा कश्मीर लो। 5 जंगें हमने लड़ी हैं और उसके बाद सिला क्या मिलता है कि पाकिस्तान को वहां पे गालियां दी जाती हैं। उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। आप तो इस आजाद कश्मीर की बात कर रहे हैं, मकबूजा कश्मीर के लोग दफन होते हैं तो पाकिस्तान के परचम में होते हैं। उनके बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान देना कश्मीर का आज के लिए बहुत ही नुकसानदेह। वो कहें कि बलूचिस्तान से लाशें जो है वो इनकी वापस आ जाती हैं, कश्मीर से इनकी लाशें भी वापस नहीं जाएंगी, तो फिर जो मैंने जवाब दिया है बिल्कुल बिफिटिंग जवाब। हुकूमत का आज़ाद कश्मीर में मौलाना फजल रहमान की सालसी का खैर मकदम। राना सनाउल्लाह बोले, मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करना बुनियादी मकसद से इनहराफ होगा। मुहाजिरीन की नशिस्तें ख़त्म करने का इख्तियार सिर्फ आज़ाद कश्मीर असम्बली को है। इलेक्शन शेड्यूल आ चुका, नई असम्बली ये मामला देखेगी। उन्होंने एक मुतालबा ये पेश किया कि जो महाजरीन की जो 12 सीटें हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। अगर इनको ख़त्म किया जाए या महाजरीन को उनके हक़ रायदही से महरूम किया जाए तो फिर तो ये तहरीक जो है इसका जो है वो फिर एक बुनियादी मकसद जो है उससे इनहराफ हो जाता है। रावला कोर्ट में वो जो है वो धरना दे के बैठे हैं। हजरत मौलाना ने जिस जज्बे के तहत बात की है और जिस तरह से उन्होंने ये फरमाया कि इस मामले में उन्हें जो है वो सालसी के मुतल्लक कहा गया है, बिल्कुल हजरत मौलाना इस बारे में जो भी मामला करेंगे उस मामले को हुकूमत जो है वो वेलकम करेगी। वजीर आजम और मौलाना फजल रहमान के तखलिये की बातों का जिक्र, कौमी असम्बली में दिलचस्प मुकालमा। वजीर आजम ने कहा, मौलाना से हुई बातें राज हैं, कयामत तक किसी से डिस्कस नहीं करूंगा। मौलाना ने कहा, इजाजत देता हूं, आप तखलिये की बातें बता दें। वजीर आजम ने जवाब दिया, राज की गुफ्तगू बता दी तो बात वहां तक चली जाएगी जहां से लौटना मुश्किल हो जाएगा। मेरे मौलाना साहब से इंतहाई एहतराम का रिश्ता है। तखलिये में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगी, मैं कभी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूं और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है मैं उनको इजाज़त देता हूं वो ऐवान के सामने खुल कर बैठें। मैं मौलाना साहब की ये जो फराग दिली की बुनियाद पर ऑफ़र है मैं इसको इसलिए कबूल नहीं करूँगा कि फिर मामला इतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि तमाम सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात है। हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हुकूमत खुद बात को आगे बढ़ने नहीं दे रही। हुकूमत दिल बड़ा करते हुए महमूद खान अचकज़ई के पास जाए। शुरू होने चाहिए, मुज़ाकरात अच्छी बात है। वो हमने कहा है कि सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढो, लेकिन अगर हुकूमत संजीदा है मुज़ाकरात का, उन्होंने ऑफ़र की, हमने एक्सेप्ट करके उसको खुशैन करार दिया और कहा कि आप हाथ बढ़ाएं, आप अचकज़ई साहब के साथ बैठें जिस तरीके से। लेकिन हुकूमत अगर बैक एंड फोर्थ करती है, मैंने कहा है जब ज़रूरत हो तो आप कहते हैं और स्कूल के बच्चों की तरह आके आपके साथ तराना पड़ते, फिर आप कहते हैं अब तुम चले जाओ, हम आपको बताएंगे आपके लिए क्या कर सकते। ऐसा नहीं होता। सियासी संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा। अगर आपने डायलॉग करने और आपने मुल्क को जो सियासी इस तरह कशीदगी चल रही है इसको ख़त्म करना है तो संजीदा स्टेप ले लें। ये भी जानिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान और पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात हुई। खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। आइंदा भी साथ चलने पर इत्तेफाक किया गया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत साजी में ताउन पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से इजहार तशक्कुर किया।
گلگت بلتستان میں حکومت سازی پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم بیٹھک، جی پی کے عوام کی مل کر خدمت کرنے اور مستقبل میں بھی ساتھ چلنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری اور عبدالعلیم خان کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے ساتھ دینے پر استحکام پاکستان پارٹی کا شکریہ ادا کیا۔ ہم گلگت بلتستان کے عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مینڈیٹ دیا۔ اب پھر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا اور مسلم لیگ نون کا، جنہوں نے فوری طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا۔ آئی پی پی کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دیا۔ ہم اسی انداز سے سب کے ساتھ مل کے گلگت بلتستان کے مسائل کا حل نکالیں۔ عبدالعلیم خان اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات میں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور ایم این اے راجہ پرویز اشرف بھی موجود تھے، جبکہ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے اون چودھری، گل اصغر بگور اور منزہ حسن نے بھی شرکت کی۔ آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم سے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کا ٹیلیفونک رابطہ ہوا۔ پاکستان کی کامیاب سفارتی کوششوں پر مبارکباد دی اور عام کوششوں کے لیے قطر کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے مسلسل حمایت پر امیر قطر کا شکریہ ادا کیا، کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششوں کے ساتھ ساتھ قطر سمیت دیگر برادر ممالک کے اہم کردار کی بدولت یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ امیر قطر نے راس لفان آتش زدگی واقعے میں پاکستانی شہری کی المناک موت پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا اور رواں سال کے آخر میں دورہ پاکستان پر آمادگی کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی خطے کے امن میں کردار ادا کرنے پر پاکستان کی تعریف۔ سوشل میڈیا پر بیان میں انہوں نے کہا کہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی انتھک کوششوں اس کے اقدار کی بھرپور عکاس ہیں۔ پاکستان کی ثالثی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اسلام آباد کا دورہ کیا۔ اپنے بھائیوں فیلڈ مارشل عاصم منیر، آصف زرداری اور شہباز شریف سے مشاورت ہوئی۔ پاکستانی قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو مزید وسعت دینے پر گفتگو۔ اب آپ کو بتائیں کہ امریکی سینٹ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائیاں روکنے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ سینٹ نے 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے قرارداد کے حق میں فیصلہ دیا۔ قرارداد رواں ماہ کے آغاز میں ایوان نمائندگان سے بھی منظور ہو چکی۔ امریکی سینٹ میں ریپبلکنز کو اکثریت حاصل ہے۔